أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ بات دلائل قدرت کی ہے، کہ خدا کو پہچانو اور اسے دل سے مانو، پھر اس کا پتہ کبھی اپنے اندر ڈوب کر لگاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور کبھی اس کی نشانی جو تمہارے سامنے ہیں چیزیں ان سے حاصل کرو۔ اب جانور تو لوگوں کے سامنے ہیں بالکل، یہ شہر ہے لیکن ہم یہاں بھی جانور تو دیکھتے ہیں، بیل دیکھ رہے ہیں، گائے دیکھ رہے ہیں، بکری دیکھ رہے ہیں، دمبا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اونٹ دیکھنے کو مل جاتا، یہاں شہر میں، اور دیہات میں تو پوچھو ہی نہیں۔ وہ جو جانوروں کو پالتے ہیں وہ صبح و شام ان کا حسن و جمال دیکھتے ہی رہتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے جانور اچھلتے کودتے ہوئے چلتے ہیں، تو کہا انہی کو جانوروں کو دیکھو ذرا سا، کہیں دور نہیں جاننا ہے، صرف سنایا نہیں جا رہا، دکھایا جا رہا ہے۔ دلائل صرف سن کر کے نہیں، دیکھ کر کے حاصل کر۔ اور بڑے تعجب کے لب و لہجے میں کہا جا رہا ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ یہ استفہام تعجیب ہے، تعجب دلانا، کہا کچھ تو آپ نے نہیں دیکھا، ان جانوروں کو بھی نہیں دیکھا تم؟ حمزہ استفہام انکاری ہے تعجب کے لیے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی جو ایمان نہیں لائے،
اولم یرو، یہ لب و لہجہ بتاتا ہے کہ دیکھا تو ہے، صبح و شام دیکھتے رہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا۔ یہ تقریر کے لیے ہے، ثابت کرنے کے، دیکھا انہوں نے۔ انا خلقنا لہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، ان کے لیے پیدا کیا، مما عملت ایدینا، ان چیزوں سے کہ خاص طور پر ہمارے ہاتھوں نے ان کو بنایا۔ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ان چیزوں کو، نہ اس میں کسی کو شریک کیا، نہ کسی کو معاون و مددگار بنا، اکیلے بنایا۔ جیسے آپ کہتے ہیں ارے اس کو تو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے، نہیں کوئی دوسرا لکھنے والا نہیں، کتبت بیدی، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ یہاں فرمایا کہ میں نے کچھ چیزوں کو ایسا بنایا ان کے لیے، لام جو ہے انتفاع کا ہے، ہم نے ان کے لیے بنایا ہے ان چیزوں کو جس کو خاص طور سے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، کسی کو شریک نہیں کیا اور کسی کو مددگار بھی نہیں بنایا۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو اب یہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ہم نے انہی کے لیے تو بنایا۔ جانور بنایا ہم نے، مالک یہ مالک اس لیے ہے کہ ہم نے انہی کے لیے بنایا ہے۔ خدا وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور بندے کو ہر چیز کی ضرورت۔ ہم نے انہی کے لیے بنایا، تو یہ مالک ہو گئے ان کے جانوروں کو، بنایا ہم نے۔ تو یہ اس کے مال، تو یہ کوئی نہ کہے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ کتاب میں ہے کہ بندے جانوروں کے مالک ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بندوں ہی کے لیے جانور بنائے۔ جانوروں کو سب کچھ دیا، لیکن ان کے اندر عقل نہیں، اس لیے وہ جانور ہو گئے۔ اور آدمی بھی عقل سے کام نہ لے، تو دیکھنے میں آدمی ہے، حقیقتاً وہ جانوروں سے ملتا جلتا ہے، کبھی جانوروں جیسا ہے اور کبھی اس سے بھی گیا گزرا۔ تو وہ خود کہتا ہے اس کے مالک ہیں، مالک ہو سکتا، بندوں کے لیے بنایا تو اس کے مالک۔ اب زمین کی ملکیت بندے ہی لیے بیٹھے ہیں نا، سمندروں کی ملکیت بندے ہی لیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پانی میں نہ آنا، اپنا بحری بیڑا دوری رکھو، ہمارے علاقے میں آؤ تو ہم سے پوچھ کر کے آؤ، بندے ہی مالک بنے۔ بلکہ فضاؤں پہ قبضہ ہے کہ ہمارے اوپر سے پرواز نہیں کرنا، تو اس کے مالک بنانے سے یہ مالک ہوئے ہیں نا۔
یہاں کوئی کسی چیز کا مالک ہے، کوئی کسی چیز کا مالک ہے، لیکن بندوں کے لیے بنایا گیا ہے، اپنے حبیب کے لیے سب بنایا ہے۔ سب بنایا، یہ نہیں کہ اس کے مالک ہوں اس کے، وہ سب کے مالک ہیں۔ یہ تو خیر دنیا ہے، یہاں وہ جنت کے بھی مالک ہیں، جبھی تو جس کو چاہتے ہیں جنت دے دیتے ہیں۔ مانگا مانگنے والوں نے، جب حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو جنت دیا، کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو یہاں کی چیز مانگی نہیں، جنت مانگی، دے دیا۔ تو یہ نہ کہو کہ کوئی مالک نہیں ہے، مالک کا لفظ نہیں بولے یہاں، فہم لہا مالکون، جانوروں کے مالک۔ اگر حضور کو مالک کہیں تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ اذیت کیوں محسوس کرتے ہو؟ آپ دینی بگاڑ کیوں دیکھتے ہو؟ آپ کو اعتقاد کی اصلاح کی کیا سوچتی ہے؟ مالک تو یہاں اس کتاب نے کہا، اعلیٰ حضرت اسی پہ فرماتے ہیں، اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، تم کو اچھا لگے کہ نہ لگے۔ تمہیں نہیں اچھا لگتا نا، جو کسی چیز کے مالک نہیں، کتابوں میں لکھ مارا ہے نا کہ محمد اور علی جس کا نام کسی چیز کے مالک۔ ارے تم جب پاگل پن کے مالک ہو گئے تو جو چاہو بکو، پاگل پن پہ تمہاری اجارہ داری ہے، اس کو باقی رکھو، دیوانے کے بڑھ کے پیچھے کون جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب بھی بنا لے اور کوئی چیز دے بھی نہیں، ایسا محبوب نہ دیکھا نہ کہیں سنا، جو بنایا محبوب ہی کے لیے کہ محبوب کو ضرورت ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان تو سب بندوں ہی کے۔ تو مالکون لفظ آیا ہے، اس کو دیکھ لو ذرا سا آنکھ کھول کر کے کہ یہ وہ جانوروں کے مالک ہیں۔ ہم نے انہی کے لیے بنایا بھی ہے، پہلے ہی کہہ دیا خلقنا لہم، انہی کے لیے بنایا، بندوں ہی کے لیے، تو یہ اس کے مالک ہو گئے۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو مسخر کیا۔ یہ بات درسگاہ میں رہنے والے تو سمجھ لیں گے کہ مسخر کیا، لیکن چونکہ یہ عوامی جلسہ گاہ ہے تو سب نہیں سمجھیں گے۔ ہم نے ان کو نرم کیا، جانوروں کو، ہم نے ان کو تابع دار بنایا، فرما بردار بنایا، ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار بنایا۔ اور جس کے پاس عقل نہیں، فرما برداری کے سوا اور کیا کرے گا؟ کچھ لوگوں نے اپنی عقل مغرب کے ہاں رہن رکھ دی ہے تو غلامی کر رہے ہیں۔ جب عقل ہی نہیں ہے تو پھر اور کیا کرو گے؟ ہم نے ان کو فرما بردار بنایا۔ وَذَلَّلْنَاهَا، ان کو فرما بردار بنا، لہم، ان کے لیے۔ یہ جو جانور تمہاری تابع داری کر رہے ہیں ہم نے تابع دار بنا دیا۔ ایک بچہ چاہے تو اونٹ کے پورے ریوڑ کو
چلائے، جبکہ نکیل اس کے ہاتھ میں ہو. ایک بچہ، کہاں اونٹ کی طاقت، کہاں ایک بچے کے. بچہ چلا رہا ہو، چل رہا ہے. وہ کہتا ہے بیٹھ تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے کو کہتا تو چلتا ہے. اور یہ انعام جو ہے یہ نام سے بنا ہے، یعنی پالتو جانور، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، بیل، بھینس وغیرہ وغیرہ سب ہم نے بنا دی. ان کو تو تم دیکھتے ہو نا، تو یہ تمہارے ہاتھوں نے بنایا تھا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اور تمہارے لیے ہم نے بنایا. تو پھر تمہارا کام یہ تھا کہ جب تم ان کو دیکھو تو ان میں ہمارا جلوہ دیکھو، صرف انہی کو دیکھتے مت رہو، ہماری کاریگری تم کو یاد آنی چاہیے، کیسا بنایا ہے. جبھی تو کہا گیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا. کیا شان ہے. اور ریگستان کا ہوائی جہاز ہے، ریگستان میں ایسا اڑتا ہے، اونٹوں کی دوڑ ہوتی، ریس ہوتی ہے، ایسا دوڑتا ہے طوفان کے، جس میں 4 قدم آدمی نہیں چل سکتا ہو. ایک طوفان کی طرح سے لگتا ہے کہ یہ ریگستان کا طوفان آ گیا. دیکھا نہیں کیسے بنایا، تمہارے لیے بنایا. اور ہم نے نرم کر دی، ورنہ اونٹ کی طاقت بہت زیادہ ہے، بیل کی طاقت بہت زیادہ ہے. لیکن وہ تمہاری تابعداری کر رہے ہیں، یہ جانور تمہاری تابعداری کر رہے ہیں. بھیڑ بکری تو خیر ٹھیک ہے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں، لیکن اونٹ ہوا بہت طاقتور ہے، بیل ہوا بہت طاقتور ہے. ہم نے فرما بردار بنا، وہ کوئی لڑائی جھگڑا تم سے نہیں کرتے، ہم نے تابعدار بنا دیا. ذرا شان تو دیکھو، تمہارا تابعدار بنا. وَصَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض جانور ان کی سواری ہے، بعض جانور جو ہے اس پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، یعنی وہ مرکوب ہے، یہ راکب ہیں، یہ سوار ہیں، وہ سواری ہے. بیٹھے آرام چلا رہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعض جانور جس میں سے کھاتے بھی ہیں. اس کو کھاتے بھی ہیں. اونٹ ہے، اس پر سوار بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں. اس سے پانی بھی حاصل کرتے ہیں ضرورت پر. گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، چربی بھی حاصل کرتے ہیں، کھال بھی حاصل کرتے ہیں، بال بھی حاصل کرتے ہیں، اون بھی حاصل کرتے ہیں. بھیڑ بکری ایک نفع ہے، نفع ہی نفع.
کوئی چیز جانور کی بیکار ہے؟ یہ جو کہا گیا ہر بال میں نیکی ہے، تو ایک ایک بال کام میں آتا ہے۔ جو کام میں لینے والے ایک ایک بال کو کام میں لے لیتے ہیں۔ اون کا تو ایک ایک بال آپ کام میں لاتے ہی دیکھ ہی رہے ہیں۔ کھال کام میں آتی ہے، بال کام میں آتا ہے۔ سب تو کام میں آتی ہیں۔ ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اس کا مغز ہی کام میں آتا ہے، ہڈی بھی کام آتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ کچھ بیکار نہیں بنایا، سب کام کا بنا۔ کچھ کے فائدے تک تم پہنچے ہو، کچھ کے نہیں پہنچ جاؤ گے دھیرے دھیرے۔ ابھی بہت سے فوائد ہیں جو اجالے میں نہیں آ سکے، معلومات کے۔ ابھی نالج وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن کالج ایسے ہی کھلتے رہے تو دھیرے دھیرے ہو جائے۔ لیکن آج کل کے کالج، اب تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کالج لائف جو ہے پڑھنے کی لائف نہیں، گھومنے پھرنے کی لائف۔ اب لوگوں نے سمجھ، پڑھنا تھا سو پڑھ چکے، اب تو گھومتے پھرتے کام ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط۔ ہمارے ہاں پڑھنے کا سلسلہ پیدا ہونے کے بعد مرنے تک ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، پیدائش کے جھولے سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک، وہاں تک ڈھونڈتے رہو۔ تو جانوروں میں سے بعض کو کھاتے ہیں اور بعض پر صرف سوار ہوتے، جیسے گھوڑے پر، گدھے پر بھی سوار ہوتے، کھچر پر بھی سوار ہوتے، لیکن سب کو نہیں کھاتے۔ کچھ پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اس کو کہاں کھاتے ہیں؟ مگر اونٹ ہے، اس پر سوار بھی ہوتے، اس کو کھاتے بھی۔ تو یہ سوار کس نے کرایا؟ قدرت۔ ہم نے سوار کرایا، ورنہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم اتنے طاقتور جانور پر سوار ہو جاتے۔ ہم نے نرم کر دیا تمہارے لیے۔ اگر وہ گرم ہوتے نا تو جنگ ہوتی، یہ بھلے وہ مارے جاتے لیکن نہیں، سوار نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے نرم کر دیا، کچھ بھی نہیں مزاحمت پر، جہاں چلا کے وہ جائیں گے، بیچو تو بک جائیں گے، خریدو تو آ جائیں گے، ذبح کرو تو لیٹ جائیں گے۔ ہم نے مسخر کیا۔ تو جب ہم نے کر دیا تو اس کے اوپر سوار ہو تو کم از کم مجھے تو یاد کرو، دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ہم کو یاد کرو، ہم نے سوار کرایا، اب دعا پڑھو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ٹیپ ریکارڈر میں اس کو بند کر لو، اس آواز کو۔ ہم کہے کو پڑھیں؟ ہماری گاڑی پڑھے گی، ہمارا ٹیپ ریکارڈر پڑھے گا۔ تو جیسے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا، ویسے یہ اس سے بھی گئے۔ ارے وہ گاڑی کا پڑھنا اور ٹیپ ریکارڈر کا پڑھنا جدا ہے، اور تمہارا شکر ادا کرنا جدا ہے۔
اب تو اتنا بھی نہیں رہ گیا ہے. اب یہ رمضان وغیرہ بھی تیوہار ہو گیا ہے، عبادت نہیں رہا. یہ تیوہار نہیں ہے، یہ موسم عبادت ہے، یہ رسم نہیں ادا کرنے کے لیے، تیوہار ہو گیا ہے. اس کو پہچانو، دعا پڑھو، اور وہ دعا میں وہی آ رہا ہے، پاکی ہے اس کے لیے کہ جس نے ہمارا تابعدار بنا دیا اس کو. سخر لنا ھذا، جس نے ہمارا تابعدار بنا دیا اس کو، جس کے اوپر میں سوار ہوا ہوں. وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، ہماری طاقت تو نہ تھی قابو میں لانے. اسی لیے جب وہ نہیں چاہتا تو یہ پھر بے قابو ہو جاتے، کبھی کبھی پھر یہ بے قابو ہو جاتے. تو یہاں موٹر پہ سوار ہوتے تو وہی پڑھ لیتے ہو، جانور پہ سوار ہو تو بھی یہی پڑھنا ہے. اسی طرح کشتیوں میں بھی اسی نے سوار کیا ہے، تو وہاں بھی پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا جاری ہونا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی. اس کو یاد کرو ہر جگہ. وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میں مجھے دیکھو. آئی بات سمجھ؟ وہ چاہتا ہر چیز میں مجھے دیکھو. تم چیزوں کو دیکھتے رہ گئے، اس کے بنانے والے کو نہ دیکھ سکے. کچھ لوگوں نے کہا پہلے اسے دیکھو بعد میں اس کو دیکھو، بعد نے کہا دیکھنے کے بعد اسے دیکھو. ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن خدا کو پہلے دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی اس کے بعد خدا کو فوراً دیکھا. ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں لیکن پہلے خدا کو دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس کے بعد خدا کو اس کا جلوہ دکھائی دیا ہر چیز میں. ہر چیز میں اسی کے جلوے. بے حجابی یہ کہ ہر شے سے ہے جلوہ آج کا. ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں، اس کو دیکھو. اور عارف ہر جگہ دیکھتا ہے. اس پر گھونگھٹ یہ کہ سورج آج تک نادیدہ ہے، اس سے زیادہ چھپا ہوا بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں. دیکھنے والے دیکھتے بس یوں ہی دیکھتے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، لفظ ہے منافع، جس کو منافع کہتے ہیں لوگ. یہ ہے منافع، لفظ صحیح ہے منافع. ان کے لیے ان جانوروں میں بہت سارا نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. ہم نے ان کے نفع کے لیے بنایا، لام انتفاع کا ہے. جانوروں میں نفع ہی نفع. بعض نفع تک تو یہ پہنچ گئے ہیں، کتنی دوائیں بنتی ان جانوروں سے. نفع ہی، بہت نفع ہے ان کے. وہ مشارب اور پینے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے.
ان جانوروں میں بعض جانوروں سے پانی نکال کے پیتے ہیں، جیسے اونٹ سے. یہاں صحرا میں کچھ نہیں ہے، کافی ذخیرہ رہتا ہے اس کے پاس پانی کا، اور دودھ تو پیتے ہی ہیں. دودھ ایسی غذا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں. دودھ جیسی کوئی غذا نہیں، کوئی غذا ایسی نہیں جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہو سوائے دودھ کے. دودھ میں سب موجود ہے، اسی لیے بچے کی خوراک دودھ سے رکھی گئی، اور اسی لیے دودھ پینے کے بعد کی دعا الگ ہے. اسی لیے حضور نے معراج میں دودھ ہی پیا تھا. شراب نہیں پیا تھا، خمر نہیں پیا تھا، دودھ پیا تھا. اسی لیے آپ کی امت بچ گئی ہے. بہت کم ملیں گے پینے والے مسلمانوں میں، پرسنٹیج بہت کم ہے. بہت شامت کا مارا ہوگا تو چڑھا کے گھومے گا، جس کو بمبئی والے کہتے پیلا ہے. کیا کیا بولی بولتے ہیں. اردو تو کہتی میں کہاں اپنا منہ چھپا لوں اس کی اس طوفانی بولی پر. جیسے کہتے کھڑیلا تھا پڑیلا تھا، تو یہ پینے والے بہت کم ہیں. اور غیروں میں آپ دیکھیں اتنا ہے کہ خوب پی کر کے شراب اور پھر ڈرائیونگ کرتے ہیں، خود بھی اپنی جان دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی لیتے ہیں. ان شراب خانوں پر پہرے کیوں نہیں بٹھائے گئے؟ عبادت خانوں پر تو لگ گئے، میں خانوں پر کیوں نہیں لگے؟ قمار خانوں پر کیوں نہیں لگے؟ قہبہ خانوں پر کیوں نہیں لگے؟ برائی کے اڈے چھوڑ دیے گئے، سرٹیفکیٹ اس کا دیا گیا. قہبہ خانے کا سرٹیفکیٹ ہے، میں خانے کا سرٹیفکیٹ ہے، قمار خانے کا جوا، قمار جوا کو کہتے ہیں، سب جگہ سرٹیفکیٹ. جب صرف عبادت خانے ہی رہ گئے آپ کے لیے. کیوں سے اپنی نظر کا کانٹا بنا لو؟ ارے یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے صاف ستھری جگہ ہے. یہ رونے دھونے کی جگہ ہے، عاجزی کرنے کی جگہ ہے، گر گرانے کی جگہ ہے، آنسو بہانے کی جگہ ہے. یہ سر رکھنے کی جگہ، اکڑنے کی جگہ نہیں ہے. جو خود گرا پڑا اسے کیا گرانے کے لیے آپ آئے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے بس عبادت گاہوں کو بھی ہنسی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کچھ کرائے کے آدمی آ جاتے ہیں اور ان سے جو چاہتے ہیں کام لیں گے. تو اس میں مشارف رکھا، ان کے پینے کی چیز رکھا، ایسی پینے کی چیز جس کا بدل ہی نہیں. کھانا کھاؤ بھلے کسی بادشاہ کے دسترخوان پہ کھاؤ یا کسی شیخ کے دسترخوان پہ کھاؤ یا کسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے دسترخوان پہ کھاؤ، لیکن وہاں دعا تو یہی کرنی ہے آپ کو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہم بارک لنا فی وابدلنا خیرا منہ. اللہ ہم کو اس میں برکت دے اور اس کھانے سے زیادہ اچھا کھانا ہمارے لیے بدل دے. کتنا ہی اچھا کھانا اس سے اچھا ہو سکتا ہے. اچھا کھانے پہ کسی کو ملامت مت کرو.
خود مانگتا ہے کہنے والا اس کھانے کو اور اچھے کھانے سے بدل دے. تو اگر اچھا نہ ہوتا تو کیوں یہ دعا کرنی پڑتی؟ کسی کے ہاں کھاؤ، لیکن جب دودھ پیو تو دعا کرنی پڑ اللہم بارک لنا فی، اللہ ہم کو اس میں برکت دے. اب کیا کہو گے؟ اس سے بہتر تو کوئی ہے نہیں. اب دلنا کیا کہو گے؟ وَزِدْنَا مِنْهُ. اب اس سے اچھی کوئی خوراک تو ہے نہیں، تو اب کیا کہو گے؟ اب دلنا تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دودھ سے کوئی زیادہ اچھی چیز سے اس کو بدل لینے. فرمایا اس دودھ کو اور زیادہ کر دے. وَزِدْنَا مِنْهُ، زیادہ کر دے. اسی لیے بہت زیادہ دودھ خواب میں دکھائی دے تو اس کی تعبیر علم ہی سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے دودھ کا کوئی بدل نہیں، علم کا بھی کوئی بدل دنیا میں نہیں. مالدار ہو کتنا بھی ہو، قابل رشک ہوتا ہے اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹا رہا ہے. اگر رشک، اگر حسد جائز ہوتا تو مال والے پر اور علم والے پر ہوتا. وہ مال ایسا ہے تو مال والا ضرور اچھا ہے اگر اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، لیکن علم کا بدل، مال کا بدل ہے دوسرے مال والا، علم کا کوئی بدل. علم میں کوشش کرو، اور اگر علم دین ہے تو سیدھے پیغمبر کے قدموں میں ہے وہ، اور جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا باقی کیا رہا. حضور کی معراج لوح و قلم تک پہنچنا تھا نا، اور امتی کی معراج کیا ہے؟ حضور کی قدم تک پہنچ. تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. حضور کے قدم، علم حاصل کرو. علم قدم پہ پہنچنے کا مطلب ہے علم. حضور کا معجزہ بھی علم، سب سے بڑا معجزہ علم ہے. یہ امت بھی علمی امت، اس میں اختلاف بھی علمی ہے، اور اس کا حل بھی لڑائی جھگڑے میں نہیں، خون خرابے میں نہیں، قتل غارت گری میں نہیں. اس کا حل بھی علم میں ہے. علم سے اس کو حل کرو. جو جھگڑا علمی ہے اسے علم سے حل کرو. تو تمہارے لیے اس میں بہت سا نفع ہے، اور پینے کی چیزیں ہیں جانوروں میں. افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ اس کا بھی شکر نہیں کریں گے کہ ہم نے جانور دیا، مالک بنا دیا، اپنے دست قدرت سے بنا کر کے سوار کرا دیا. جانوروں کو یہ کھا کے بیٹھے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور اس سے پیتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کا ہزاروں نفع رکھ دیا گیا. پینے کی چیز جانوروں میں رکھ دی. کیا اب بھی شکر نہیں کریں گے؟ افلا یشکرون، کیا اب بھی شکر نہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ شکر کرو، اور اس لیے چاہتا ہے کہ نعمت اور بڑھا دے، ورنہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر تم شکر کرو کہ نعمت اور بڑھا دی جائے گی. الحمدللہ یہ درس بھی انہی کلمات پر ختم ہوا. تو اب پتہ چلا کہ جو چیز بھی دیکھو وہاں قدرت کو دیکھنے کی کوشش کرو. آج کے درس کا مرکزی نقطہ یہ ہے، جو بھی چیز دیکھو، ایک گھاس بھی دیکھو نا، تو پھر اسے یاد کرو.
گھاس جو گھاس اگتی ہے نا وہ بھی وحدہ لا شریک کہتے ہیں. وحدہ لا شریک می گویا یہ گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک می گوید. ایک سبزہ بھی جو زمین سے اگتا ہے وہ کہتا ہے وہ ایسا اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں. تو ہر چیز میں اس کا جلوہ دیکھنے کی کوشش کرو. الحمدللہ اللہ پاک اپنی کتاب کی اور حضور کی سنت پاک کی سمجھ بوجھ ہم تمام کو اپنے اچھوں کے صدقے میں عطا فرمائے. پھر اس پر چلنے کی توفیق دے اور جینے اور مرنے کی توفیق دے. پھر ہمارے عمل میں اخلاص دے. یہ عمل صرف اسی کا ہو کے رہ جائے، کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں، کسی کو سنانے کے لیے بھی نہیں. اس لیے کوئی سنتے سنتے سنتا ہے اور کوئی دیکھتے دیکھتے دیکھتا ہے. وہ پہلے سن لیتا ہے، وہ پہلے دیکھتا ہے. اسی کے لیے ہمارے عمل میں اخلاص عطا کرے، زندہ رکھے، مخلصین میں موت دے انہی کے زمرے میں، اور انہی کے قدموں میں مرنے کے بعد سونے کی جگہ دے، اور انہی نفوس قدسیہ کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.